السلام علیکم ناظرین، شامی رانی ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی یونیک ہے اور ڈیفرنٹ ہے، اور اس ٹاپک کو سمجھنا ضروری سب کے لیے۔ یہ سمجھ لیں کہ آنے والے کچھ دن سب کی زندگی میں بہت سی بڑی تبدیلیاں لے کے آئیں گی، غیر یقینی اور عجیب و غریب اور حیران کن تبدیلیاں لے کے آئیں گے۔ آپ کو یہ تبدیلیاں ہر شخص کے ذائقے میں ڈفرینٹ طریقے سے آئیں گی۔ کسی کو معاشی لحاظ سے آئیں گی، کسی کو ازدواجی زندگی کے لحاظ سے آئیں گی، کسی کو ریلیشن شپ کے لحاظ سے کہ اچانک ریلیشن شپ بن سکتے ہیں، اچانک ٹوٹ سکتے ہیں، اچانک آپ کو نئے زندگی میں موقع مل سکتے ہیں، سفر کے موقع مل سکتے ہیں، کاروباری ترقی کے مل سکتے ہیں، نئی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، یا جو اپرچونیٹی آپ سمجھتے ہیں آپ کے ان ہینڈ ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہیں۔ یعنی غیر یقینی حالات پیدا ہو گئے، کیونکہ امپورٹنٹ چیزیں یہ آ رہی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ راہو کیتو کی بھی تبدیلی ہو رہی ہے، 30 اکتوبر سے تبدیلی ہوئی ہے، اور 4 نومبر سے زحل حالت رجت کو ختم کر کے حالت مستقیم میں آ رہا ہے۔ تو یہ کرم کا ستارہ جب بھی آپ کی زندگی میں رجت سے مستقیم میں آتا ہے یا مستقیم سے رجت میں جاتا ہے تو بڑی تبدیلی لے کے آتا ہے۔ اصل میں اس کا بنیادی فارمولہ یہ ہے کہ یہ جزا سزا کا ستارہ ہے۔ یعنی جزا سزا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہر ستارے میں مخصوص خصوصیت، مخصوص اس کے خواص رکھے ہیں۔ کوئی دولت کا ستارہ ہے، کوئی آپ کا علم و دانش کا ستارہ ہے، کوئی آپ کا سفر کا ستارہ ہے۔ ہر جس طرح ہر ستارے کے مختلف منصوبات ہیں، اس کے مخصوص اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کی طاقتیں ہیں، اور وہی ان کی میگنیٹک ویو آپ کے انسانی اورا پہ اثر انداز ہوتی ہے اور آپ کو مختلف طرح کی آپ کی پرسنالٹی میں ویریشنز اور اتار چڑھاؤ لے کے آتی ہے۔ اب زحل کی حالت مستقیم ہے، تو یہ جب آئے گا زندگی میں، آپ کی مستقیم کی حالت میں آئے گا تو بہت سی زندگی میں بڑی تبدیلی لے کے آئے گا، اور آپ خود دیکھ سکیں گے کہ آپ کے حالات اچانک بہتر ہو سکتے ہیں، یا اچانک جو آپ کے حالات بہتر چل رہے تھے وہ ورسٹ ہو جائیں گے۔ یعنی کئیوں کے ذائچوں میں ڈھیا ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور کئیوں کے 60 دوبارہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی، جو کہ رجت کی وجہ سے ختم ہوئی تھی یا وہ رکی ہوئی تھی، کیونکہ زحل نے آپ کو 140 دنوں میں حالت رجت میں آپ کو موقع دیا سدھرنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا۔ اور جس طرح ایک کلاس ٹیچر ہوتا ہے، معلم زمانہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ بھی آپ کی اسائنمنٹ ہے، اگر پیپر آ رہا ہے تو اپنی پریپریشن کر لیں، اپنی خامیاں دور کر لیں، اپنے معاملات کو اصلاح کر لیں، کیونکہ جب پیپر آئیں گے تو اس میں سب برابر ہو جائے گا، اور کامیاب وہی ہوگا جس نے پہلے سے تیاری کی ہوگی، اور اسی کا اچھا سکور اور اچھے نمبر آئے گے۔ تو اسی طرح زندگی کے معاملات بھی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ذہین ہیں، باصلاحیت ہے، اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور جب کرنے پہ آتے ہیں تو ہر جائز ناجائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں آپ کی کیلکولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ کائنات میں انرجیز آپ کی نیگیٹو پازیٹیو انرجیز جو ہیں آپ کی، وہ ساری کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وہ ٹائم آتا ہے تو ٹائم جب ریورس ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ وہ عمل کا رد عمل تو ہونا ہوتا ہے، مکافات عمل نے آنا ہوتا ہے، رزلٹ دکھانا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے کہ زحل کی جو حالت مستقیم آئے گی تو ہماری زندگی پہ بڑے اثر انداز ہو گئے۔ اور یہ جو بیلنس کا ستارہ ہے، بیلنس کا ستارہ یعنی کہ آپ دیکھیں گے دنیا میں اگر ہر شخص برا ہو جائے یا اپنے برائی سے اپنے معاملات کو کنٹرول کرنا شروع ہو جائے تو پھر جزا کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جزا سزا کا نظریہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ زحل کی پوزیشن کو سمجھنے کے ضروری ہے کہ ذائچے میں زحل کہاں بیٹھا ہے، کس گھر میں بیٹھا ہے، کس نشستر میں بیٹھا ہے، کس ڈگری پہ بیٹھا ہے، اور کس کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کے اگلے گھر میں کون سے ستارے، اس کے پچھلے گھر میں کون سے ستارے بیٹھے ہیں، اس کے ٹرائن میں کون سے ستارے بیٹھے ہیں، اس کے جو نظرات ہے کن ستاروں پہ پڑ رہی ہے، یا اس کی کس پہ پڑ رہی نظرات، اور دوسرے ستاروں کے نظرات کون سے ستاروں کی نظرات پڑ رہی ہیں، میوچل اسپیکٹس تو نہیں ہے۔ بہت سی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ویریفائی کیا جاتا ہے، نماز کنڈلی میں اس کا کیا رزلٹ ہے، D9 چارٹ میں کیا رزلٹ ہے، اشتکورا چارٹ میں اس گھر کی کیا پوزیشن ہے۔ تو بہت سی چیزوں کو باریک بینی سے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ ہی زحل کو انالیسس کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ساری زندگی آپ کا کرم، کیریئر، آپ کی جو ذمہ داری، معاملات سب اسی سے بیس کرتے ہیں۔ اگر یہ ستارہ ڈسٹرب ہے، ذائچے میں بیٹھا ہے، ریٹروگیشن میں حالت میں بیٹھا ہے، تو ریٹروگیشن کی حالت میں یہ یا تو بہت زیادہ انتہائی بینیفٹ دے جائے گا اور یا بہت نیچے لے جائے گا۔ دونوں طرح کی کیپیسٹی ہے کہ ویری کرتا ہے، ہر ذائچے میں ڈفرینس کے رزلٹ آتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ برج حمل سے لے کے برج حوت تک 12 بروج پہ زحل کی حالت مستقیم کے اثر انداز ہوگی۔ سب سے پہلے برج حمل ہے، 11ویں گھر میں مستقیم ہوگا، خواہشات کی تکمیل ہوگی، رشتہ داروں سے بہتری آئے گی، صحت میں بہتری، سفر میں بہتری آئے گی، ان تمام معاملات میں اسپیکٹس میں بہتری کے امکانات ہیں۔ لیکن بات یہ ہے پھر وہی یہ ذاتی ذائچے میں پرومس کیا بنا، ذاتی ذائچے میں کیا پوزیشن بنی ہوئی ہے،
اوور آل جو ہے ایریز والوں کے لیے یہ پازیٹیو انڈیکیشنز ہے. برج سور والوں کا یہ یوگ کارک ستارہ ہے، زائچے میں شش یوگ بنا کر بیٹھا ہے، مہاپرش یوگ ہے. یہ اس وقت آپ کو انتہائی محنت کروائے گا، ہارڈ ورکنگ کروائے گا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ آسانی سے ملے گا، مشکل سے ملے گی. یعنی جتنی ہارڈ ورکنگ کریں گے اتنا ہی آپ کو رزلٹ ملے گا. 10ویں گھر میں افیکٹ آئے گا تو دوسرا، چھٹا اور چوتھا گھر متاثر ہوگا. دوسرا گھر فیملی کا، چوتھا گھر زمین پراپرٹی کا، والدہ کی صحت سے متعلق، اور جو ہے چھٹا گھر جو ہے آپ کے جو ساتھ کام کرنے والے سبارڈینیٹس ہیں، متعدد لوگ ہیں، متعدد افراد ہیں، آپ کی ہیلتھ کے ایشوز، اس کے ساتھ جو کرایہ داری کے معاملات، ان سب چیزوں پہ افیکٹ کرے گا. جو ان زول جو ہے اس وقت آپ کو کیریئر آپ کے بنانے کے لیے آیا ہے. یہاں پہ آپ کے کیریئر میں جو کمی کمزوری ہے وہ اس وقت ریٹروگیشن کی حالت میں اس کو ویریفائی کیا، اس کو کمزوری کو اگر دور کر لیا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ حالت مستقیم میں آپ کو بڑا اچھا رزلٹ دے گا. زمین پراپرٹی سے کچھ مسائل آ سکتے ہیں، گورنمنٹ سے متعلقہ مسائل آ سکتے ہیں، لیکن ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. برج جوزہ والوں کے یہ 9ویں گھر میں مستقیم ہو رہا ہے. برج جوزہ والوں کے حالت رجت میں آنے کی وجہ سے یہ ڈہی کا اثرات تھے، کیونکہ جب حالت رجت میں تھا تو پچھلے گھر کے افیکٹ تھے 8ویں گھر کے. تو اب ان کا جو اچھا ٹائم آ رہا ہے برج جوزہ والوں کے لیے، یہاں سے یہ ریٹروگیشن ختم ہوگی تو حالت مستقیم میں 9ویں گھر میں منتقل ہوگا. 9واں گھر بھاگیہ کا، نصیب آوری کا، گرمنک سفر کا، قانونی معاملات کا، اعلیٰ تعلیم کا، اس کے ساتھ روحانی معاملات کا، مذہبی معاملات کا. روحانی سفر ہو سکتے ہیں، مذہبی سفر ہو سکتے ہیں، حج عمرہ زیارتیں ہو سکتی ہیں. قانونی معاملات میں جو پیچیدگیاں آ رہی تھیں ان میں ہم مسائل حل ہو سکیں گے. والدہ کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے ہو سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں پازیٹیو ہو سکتی ہیں. یہ چیزیں اچھی جگہ پر شادیوں کرنے کے امکانات ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کی نصیب آوری کا باعث بنیں گی. برج سرطان 8ویں گھر میں مستقیم ہوگا. برج سرطان والوں کے لیے، خصوصاً جن کا مون سائن ان کے لحاظ بہت حساس رہے گا، کیونکہ یہ ویدک اسٹرالوجی کے مطابق ان کا مون سائن کے مطابق ڈہیا لگا ہوا ہے. تو ڈہی کے اثرات آئیں گے، کمپلیکیشن آئے گی، کاموں میں رکاوٹ آئے گی، اور کام رک کے ہوں گے، انرجی ڈسٹرب ہوگی. آپ کو ازدواجی معاملات میں، سسرال سے متعلقہ معاملات میں، پرائیویٹ پارٹس کے معاملات میں، ہیلتھ ایشوز میں، ساری چیزوں میں کمپلیکیشن آئے گی. تو اس میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ایسی چیزیں محسوس کر رہے ہیں تو زول کی ریمیڈیز کریں. خصوصی طور پر طلسم زول جو کہ ویڈیو میں شو کر رہے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو ریمیڈیز کے لحاظ سے ضروری ہے کہ آگے میں اگلی آخری پورشن میں آپ کو ریمیڈیز کو بھی گائیڈ کروں گا کہ زول کی ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں میں بہت محتاط رہنے کا ضرورت ہے. اگر آپ 8ویں گھر کے منصوبات کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں، جس میں ریسرچ ہے اور بہت باریک بینی سے کسی چیز کو سوچ کے پلان کر کے چلنا، اور جلد بازی سے پریز کرنا، وراثتی معمول میں، ان معاملات میں آپ کو بینیفٹ دے گا. برج اسد 7ویں گھر میں سیدھا ہو رہا ہے. 7ویں گھر میں سیدھا ہو رہا ہوگا تو اسے ازدواجی معاملات میں کچھ مسائل آ سکتے ہیں، شادی شراکت میں پریشانی آ سکتی ہے، ڈیلی ویجز کے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے. تو یہاں پہ یہ زول والوں کے لیے مارک ستارہ ہوتا ہے، اسد والوں کے لیے مارک ستارہ ہے. لیکن یہ کہ اگر زائچے میں اپنے آن سائن میں تو کچھ یہ مکس رزلٹ دے گا آپ کو یہاں پہ، لیکن یہ شرافتی کے لحاظ سے کچھ کمپلیکیشن مسائل آ سکتا ہے. اگر آپ نے اس وقت اچھے طریقے سے ان چیزوں کو ڈیل نہ کیا تو کمپلیکیشن بڑھ بھی سکتی ہیں. برج سمبلا 6ٹھے گھر میں ہوگا، اچھی حالت میں ہے، اچھی حالت میں یہاں پہ مستقیم ہوگا. صحت بہتر ہوگی، دشمن حاوی ہوں گے، قرض کے مسائل حل ہوں گے. مقابلہ بازی کے جو امتحانات ہیں، مقابلے کے امتحان، اس میں کامیابی ہو سکے گی. پیٹ کے مسائل آ سکتے ہیں، ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں، کھانے پینے میں محتاط رہیں. برج میزان 5ویں گھر میں سیدھا ہوگا. پسند کی شادی ہو سکتی ہے، ذہنی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، علوم مخفی میں ترقی ہو سکتی ہے. اسٹاک ایکسچینج میں محتاط رہیں. جب بھی ایسے بڑے فیصلے کرنے لگیں تو اپنے ذائچے کی ریڈنگ ضرور کروا لیں تاکہ آپ کو کچھ کمپلیکیشن سے، بڑے جھٹکے سے بچ سکے. نوکری کے معاملات میں بہتری آئے گی. نظام ہضم کی بیماریوں میں کچھ کمپلیکیشن اضافہ ہو سکتا ہے. برج گربنوں کے لیے زحل کی پوزیشن بھی بہت نازک ہے، کیونکہ ان کا ڈہیا دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے. ریٹروگیشن کی وجہ سے یہاں پہ ان کو زحل تیسرے گھر کے اثرات دے رہا تھا. اب حالت مستقیم آئے گا تو زحل 4تھے گھر میں آئے گا، 4تھے گھر میں سیدھا ہوگا. تو 4تھے گھر کا ڈہیا جو ہے ذہنی بےسکونی پیدا کرتا ہے، زمین پراپرٹی کے مسائل لاتا ہے، گھریلو ٹینشنیں لاتا ہے، گھریلو طور پہ بے سکونی کی کیفیت لاتا ہے. انسان کا دل گھبراتا ہے کہ گھر میں نہ رہے، گھر سے باہر نکلنے کی کوشش ہوتی ہے، اور گھر سے باہر جائے گا تو اس کو سکون محسوس ہوگا. گھر کے اندر ایک دم انگزائٹی فیل کرتا ہے. اسی طرح ایسی حالت میں لوگ اپنی جگہ بھی تبدیل کرتے ہیں. ٹرانزٹ کا افیکٹ بھی آتا ہے اور نیٹل چارٹ کا بھی افیکٹس آتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں جو ہے اپنی جگہ ضرور تبدیل کرتا ہے. اپنے جو اس کا ذائچہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ کو تبدیل ضرور کرتا ہے یا کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے. گھریلو مسائل، والدہ کی صحت کے مسائل، گھریلو بے سکونی، زمین پراپرٹی سے متعلق، گاڑی کے سمتل کا مسائل، قانونی پیچیدگیاں، کاموں میں رکاوٹ،
اور اسٹریس، انگزائٹی، اور گھر میں ایک طرح کی نیگیٹو انرجی بھی فیل کریں گے. سارے فیکٹس جو ہیں آپ کو یہ برج عقرب والوں کو محسوس ہوں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ خصوصی ریمیڈیز کریں جن کو میں آگے ذکر کرتا ہوں. برج کور تیسرے گھر میں سیدھا ہوگا. راہو مشتری چوتھے اور پانچویں اگر پڑھیں بالترتیب حالات میں بہتری آئے گی، تعلقات میں بہتری آئے گی، پروموشن ہوگا، نیا مولود آ سکتا ہے، یعنی اولاد ہو سکتی ہے، سفر وسیلہ ہو سکتا ہے، میڈیا کمیونیکیشن میں سے متعلقہ جو لوگ ہیں وہ ترقی حاصل کر سکتے ہیں. ان کو البتہ فضول خرچی سے بچیں. اللہ تعالیٰ جب آپ کو وسائل دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ وسائل کو صحیح ڈائمیشن میں یوز کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو عنایت ہوتی ہے اس کو اپنے ارد گرد غریب لوگوں میں، مستقین میں، رشتہ داروں میں بھی تقسیم کریں تاکہ سب کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. برج جدی دوسرے گھر میں سیدھا ہوگا. زمین، پراپرٹی، گھر بنا سکیں گے، وسائل کا حل ملے گا. البتہ مالی معاملات اتار چڑھا ہو سکتا ہے. قرض لین دین سے پرہیز کریں. جو ہیلتھ ایشوز کچھ آ سکتے ہیں، پرائیویٹ باڈی کے پارٹس ان تک کا مسائل آ سکتے ہیں، مسائل کا حل ملے گا. مالی معاملات میں اتار چڑھا ہو سکتے ہیں. آمدن اخراجات میں توازن رکھیں، اور اگر وسائل ملیں تو ان کو کوشش کریں کہ ان کو کسی اچھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کر لیں، کوئی ایسٹ خرید لیں، کوئی چیز بنے، کوئی فضول خرچی سے پرہیز کریں. بول چال میں محتاط رہیں، ایگریشن سے پرہیز کریں. اور ظہر یہاں پہ آپ کو دور اندیشی بھی دیتا ہے اور ویژن بھی دیتا ہے کہ آپ چیزوں کو، اپنی فائنینشیل ایشوز کو کس طرح پلان کر سکیں. تو آپ کے معاملے میں کہ نہیں، آپ کو نئی روشنی، نئے راستے بھی دکھائے گا. البتہ کھانے پینے کے لحاظ سے محتاط رہیں، ہیلتھ ایشوز کے معاملے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. برج دلو پہلے گھر میں سیدھا ہوگا. یہاں پہ ظہر کی 60-70 کا افیکٹ بھی آتا ہے. کیپریکن والوں کو بھی تیسرا افیکٹ آ رہا ہے ظہر کی 60-70 کا. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ظہر اپنے گھر والوں کو جو ہے یعنی جدی دلونوں کا حاکم سارا ظہر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گھر کے افیکٹ ضرور آتے ہیں. کیونکہ پہلا، دوسرا، تیسرا جو گھر ہوتے ہیں، ایک راشی کے افیکٹ ہوتے ہیں اور ایک گھر کے افیکٹ ہوتے ہیں. تو دونوں میں فرق ہے. جو گھر کے افیکٹس آتے ہیں وہ جب گھروں کی ترتیب بنتی ہے تو اس کے لحاظ سے گھر کے منصوبات کے افیکٹ پہ ضرور اثر انداز ہوتا ہے. تو دوسرے گھر والوں کو بھی جن کا ظہر ٹرانزٹ میں ہے، اگر مون سائن سے تو سب سے زیادہ افیکٹ آئے گا. جن کا جدی ہے، یا دلو ہے، یا ہوت ہے، مون سائن یا عقار اسکارپیو ہے، یا سرطان والے ہیں، ان کا سب سے زیادہ افیکٹ آئے گا مون سائن کے لحاظ سے، ڈھیے اور 60-70 کے حوالے سے. تو پہلے گھر سیدھا ہوگا. راہو دوسرے گھر میں، مشتری تیسرے گھر میں، ظہر کی 60-70 کا شکار ہے. ذاتی ستارہ ہونے کی وجہ سے نحس اثرات کم آ سکتے ہیں، لیکن ایسی جانچے میں پھر بات ہے کہ ظہر کی پوزیشن کیا ہے. ظہر کی 60-70 کی وجہ سے آپ کو کچھ موقع بھی ملیں گے، آپ کو اچانک جو کوئی چیز بینیفٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کاموں میں التوا آئے گا، رک رک کے کام ہوں گے. البتہ ایک چیز میں خصوصی محتاط رہیں، دھوکہ دہی اور چوری کے معاملات ہو سکتے ہیں. اگر شادی کے معاملہ طے کر رہے ہیں تو بریک سے طے کر لیں، اس میں کوئی دھوکہ دے کے اندیشہ ہے. برج حوت ظہر 12ویں گھر میں آئے گا. یہاں پہ ظہر کی 60-70 کا زیادہ افیکٹ آتا ہے، کیونکہ پہلے فیز میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ جب ظہر گزرتا ہے تو مینٹلی سٹریس پیدا کرتا ہے، انگزائٹی، ڈپریشن، بے خوابی، بیڈ روم لائف ڈسٹرب کرتا ہے، مالی مشکلات آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں سے بیٹھ کے دوسرے گھر کو بھی دیکھا، خانے مان کو بھی دیکھتا ہے، تو کچھ اتار چڑھاؤ لاتا ہے ویریشنز میں، مالی طور پہ ویریشن لے کے آتا ہے. کبھی بہت زیادہ دے دیا، کبھی بالکل کام کو روک دیا، اس طرح کی کنڈیشن آتی ہے. تو مالی مشکلات، کمپلیکیشن آئیں گی. جن کا مون سائن پائسس ہے، کاموں میں رکاوٹ آئے گی، بے خوابی، بیڈ ٹائم ڈسٹرب لائف ہوگا، ازدواجی مسائل ہیں، گھریلو مسائل آئیں گے. انویسٹمنٹ کرتے محتاط رہے کو جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں. تو اوورآل یہ جو ہے ظہر کی حالت مستقیم تمام لوگوں کی زندگی میں بڑے اثر انداز ہوگی، ان کے حوالے سے لحاظ سے بھی اور بین الاقوامی زندگی کے حوالے سے بھی، بین الاقوامی معاملات کے لحاظ سے بھی. تو اب اس کی ریمیڈیز کو ڈسکس کرتے ہیں. ریمیڈیز بہت امپورٹنٹ چیز ہے. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ظہر کی ریمیڈی جو ہے مستقل جو شخص کرتا رہتا ہے مستقل مزاجی سے، ظہر اس کے معاملات میں ضرور آسانی پیدا کرتا ہے. کیونکہ چاہے آپ کو پتہ چل جاتے ہو اگر ظہر نحس بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ مسلسل مستقل اور ارتکاز کے ساتھ ایک مستقل ریمیڈی کرتے تو افیکٹ ضرور آتا ہے. آسان ریمیڈیز ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز اپنے معاملات درست کریں، اور اپنے معاملات میں جو آپ غلطی کوتاہی کر رہے ہیں، پبلک ڈیلنگ کے لحاظ سے، ریلیشن شپ کے لحاظ سے، حسن والدین کے لحاظ سے، بزرگوں کے لحاظ سے، کیونکہ ظہر کا تھوڑا بزرگ افراد سے ہے، تو ان کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے اس میں کوئی غلطی کوتاہی، آپ کے حقوق العباد میں کمی ہو رہی ہے، کسی کا حق تلفی نہیں کر، ان کو درست کریں، ریکٹیفائی کریں. دوسری امپورٹنٹ چیز کہ ظہر ہر ذائچے میں موسٹلی کیریئر کا ستارہ ہوتا ہے. کیریئر یعنی کرم سے تعلق ہے. تو اپنے کرم میں دیکھیں کہ آپ کو آپ نے کوئی چیز اسکل سیکھی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے، کام میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس کو بھرپور توجہ کے ساتھ ریکور کریں.
اگر آپ ظہر آپ کو موقع دیتا ہے کہ اپنی کیریئر کے لحاظ سے جو کمزوریاں رہیں ان کو دور کریں، تو اپنی اصلاح کریں، اپنے کاموں پہ توجہ دیں، ہارڈ ورکنگ کریں. یہ نہ سوچیں کہ محنت کم زیادہ کر رہے ہیں رزلٹ کم مل رہا ہے، لیکن ہارڈ ورکنگ جاری رکھیں. ہارڈ ورکنگ میرے سول کا بنیادی اصول ہی ہارڈ ورکنگ ہے. اور اگر ہم جتنی سستی پیدا کریں گے، جتنی آپ کوشش کریں گے کہ سہل زندگی ہو، ذہن آپ کو زیادہ اتنا بلاک کرے گا. تو اگر ہم مسلسل ہارڈ ورکنگ سے کرتے رہیں مستقل مزاجی کے ساتھ، تو رزلٹ ضرور ملے گا. کاموں میں انصاف کریں، حق تلفی نہ کریں کسی کی. تو یہ بنیادی خلاصہ ہے اس لحاظ سے جو انسانی معاملات کے لحاظ سے. اب اس کی جو دوسری روحانی ریمیڈیز ہیں اس میں آپ صدقات دے سکتے ہیں، اس میں کالے ماش کا صدقہ دے سکتے ہیں، سرسوں کے تیل کا صدقہ دے سکتے ہیں. اماوس کی رات کے دن سرسوں کا تیل کا دیا جو ہے، جو وہ پیپل کے درخت کے نیچے جانے، یہ بھی بڑی افیکٹو ریمیڈی ہے. اسی طرح جو ہے کالے تل کا صدقہ دے سکتے ہیں آپ، جو ہے کالے کمبل کا صدقہ دے سکتے ہیں، کالی رنگ کی گائے کا صدقہ دے سکتے ہیں، گائے یا بیل کا صدقہ دے سکتے ہیں. طریقے میں ظہر بنوا سکتے ہیں، جس کی تصویر کو ویڈیو میں نظر آئے گی. اس پہ خصوص طور پر نیلم سٹون لگوا کے استعمال کریں تو اس کی انرجی سے آپ کی اور ہمیں انرجی پیدا ہوگی. ظہر کی جو انرجی بلیکش انرجی ہے وہ ریموو ہو سکے گی. نیلم کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے آپ لاجورد کا نگینہ بھی انگوٹھی میں بنوا کے پہن سکتے ہیں. یہ ساری ریمیڈیز کرنے سے انشاءاللہ آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی. کوئی بات نہ سمجھتے تو یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو شکریہ ہمیشہ میں.